شب قدر کا مہینہ آنے والا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس مہینے میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ اس مہینے کا احترام کرنا ہے، جو رمضان کے مہینے کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، صدقہ خیرات کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، حج کرو گے اللہ فرشتوں سے انعام دلوائے گا، لیکن میرا رب کہتا ہے میرے بندو تم روزہ رکھو گے اس کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کا انعام اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ وہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہوں گے، وہ کتنے خوش نصیب اللہ کا بندہ ہوگا جس کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے انعام دے گا۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کے ہاتھوں میں اللہ انعام اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ بہت سارے نوجوان ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے داروں کی بھی بہت کوالٹی ہے، کئی کوالٹی ملے گا۔ ایک روزے دار وہ ہوگا جو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ اب ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ادھر ہے، روزہ نہیں رکھے گا افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا۔ ایک روزے دار وہ ہے روزہ نہیں رکھے گا سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا ایک روزے دار وہ ہے قربان جاؤ پہلا روزہ رکھے گا، پہلا روزہ رکھے گا 29 روزہ چھوڑ دے گا، 30واں روزہ رکھے گا۔ ایسے ایک نوجوان ایک روزہ پہلا روزہ رکھا 28 روزہ چھوڑ دیا، لاسٹ روزہ رکھا ہے وہ، تو ہم اس کا پکڑے کل آئی، ہم بولے کعب ہے پہلا روزہ رکھا 28 چھوڑ دیا 30واں رکھا کیا ہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، روزہ کو گھیر دیے ہیں تاکہ روزہ بھاگ نہ پائے۔ قربان جاؤ نوجوانوں مسلمانوں، اے میرے بچوں سنو، کمزور ہو روزہ رکھو اللہ طاقتور بنا دے گا، اور بیمار ہو روزہ رکھو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، جو انسان کمزور ہوگا اللہ اس کو طاقت عطا فرما دے گا۔ ہاں جو سخت لاحق مرض میں مبتلا ہے، بیمار ہے، ایک دم بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، دوائی چل رہی ہے، اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جان پہ خطرہ ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ لیکن الحمدللہ تھوڑی موڑی سردی کھانسی ہو اور اس میں روزہ کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے۔ ایک مالک کو غصہ آیا، نوکر پر غصہ آیا، مالک کو غصہ آیا، تو مالک نوکر نوجوان تھا، مالک کو غصہ آیا، ایک تماچا نوکر کو مارا، تو نوکر کو بھی غصہ آیا، تو مالک کو تو کچھ نہیں کہا، پاس میں گھر تھا، وہ گھر گیا غصے کی حالت میں، بیوی بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی، جا کے کھینچ کے ایک تماچا بیوی کو مارا۔ بیوی بولی کوڑیا تو روٹی کھاو، بیلنا پھینکی، پڑیا پھینکی، روٹی پھینکی، بولا لے تو روٹی کھاتے رہو، ہم کو کاہے مارا۔ عورت کو بھی غصہ آیا، اس کا 10 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کھینچ کر ایک تماچا بیٹا کو ماری۔ بچے کو بھی غصہ آیا کہ میری ماں مجھے کیوں ماری، بچے کو غصہ آیا، انگن میں کو ڈنڈا رکھا ہوا تھا، ڈنڈا پکڑا دروازے کی طرف نکلا، دیکھا ہے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، 5 ڈنڈا جا کے کتا کو مارا۔ اچھا کتے کو بھی غصہ آیا، وہ کتا روڈ کی طرف بھاگا، دیکھا کیا کہ وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفس سے باہر نکل کر روڈ پر کھڑا ہو کے فون سے بات کر رہا تھا، یہ کتا جا کر اسی کو کاٹ لیا۔ بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے، ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کرو عبادت تم اس رب کی ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے۔
یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا، تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے، کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا۔ چھل بدھی نہ کرو کسی سے، چھل بدھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے۔ کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے۔ انشاءاللہ اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے۔ اللہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، آمین بولے در۔ بابو مائک بہت اچھا آپ کا ہے، آواز بہت کھینچ رہی ہے، جیسے ہے ویسے رہنے دیجیے، زیادہ چھیڑ چھاڑ کیجیے گا تو اور ڈسٹرب ہونے لگے گا۔ مچا ہم جو بول رہے ہیں آپ لوگوں کو سنائی دے رہا ہے؟ ایک لڑکے کا نام تھا اسلام، کیا نام تھا؟ ابھی وہ جلسہ میں بھی کیا تھا، بیٹھا نہیں تھا، سوچ رہا تھا کہاں بیٹھوے۔ حضرت تقریر کر رہے تھے، ایک جملہ آ گیا کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے۔ وہ بولے رے مولوی صاحب ہم پہچان لے، مولوی صاحب ہم کو پہچان لیا، پیچھے نہیں بیٹھا، آ کے بیچ میں بیٹھا۔ حضرت پھر کچھ دیر کے بعد جملہ بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، بیچ سے اٹھ کے آ کے آگے میں بیٹھا۔ لاسٹ میں حضرت کی جب تقریر ختم ہونے لگی، پھر حضرت بولے کہ لوگوں اب بھی اسلام پیچھے ہے، تو وہ کھڑا ہو گیا، حضرت کو بولا کہ اب کہاں بیٹھیں گے، آپ کا منہ میں بیٹھیں گے جا کر کے ہم۔ نوجوانوں، مسلمانوں، یہاں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ، یہ مسجد کا جلسہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ اللہ کون؟ اللہ وہ اللہ جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی شان ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ کون اللہ؟ وہ میرا رب، وہ میرا اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ اللہ جو ساری نعمتوں کو نچھاور کیا، وہ میرا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دیا، پھر ایک دن اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ پوچھے گا۔ اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے کہ یا اللہ آپ کے لیے موبائل لایا ہے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو جواب کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں، جواب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا دارالعمل ہے، دنیا تیاری کرنے کی جگہ ہے، اور قربان جاؤ مرنے کے بعد تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا، مرنے کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، نہ مرنے کے بعد صدقہ زکوٰۃ نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتے۔ جو کرنا ہے اب یہ کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ کتنے لوگ کریں گے؟ آخرت کی تیاریوں میں سب سے پہلی جو تیاری ہے نا، وہ نماز ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔